السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کرامتی عمل، کوئی کرامتی وظیفہ بتائے جس سے کوئی کرشمہ ہو جائے، اور جن حالات اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہے، جن مصیبتوں کے بھنور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو معاملات ہمیں اندرونی پریشانیاں دے رہے ہیں، ان معاملات سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں۔ تو آج کا یہ عمل اور وظیفہ کرامتی عمل ہے اور کرشمے سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں، یہ وظیفہ کرتے ہیں، تو آپ اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھیں گے اور آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے کہ واقعی یہ عمل بڑا زبردست ہے۔ بہت آسان عمل ہے، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور اللہ کے غیبی خزانوں سے آپ کے لیے مدد کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کرے گا۔ وظیفہ کب کرنا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے، وہ آگے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ کو ضروری بات بتا دوں کہ یہ عمل یقین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آپ کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات پر جتنا توکل اور بھروسہ ہوگا، اتنا جلدی کام آپ کا بن جائے گا۔ آپ جب یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو سارے وظیفوں کو آپ چھوڑ دیجئے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے، ضرور بھی ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریے، حلال کھائیے اور جھوٹ اور حرام وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائیے اور یہ عمل کریے، پھر دیکھیے یہ کیسا کرامتی عمل ہے اور کیسا آپ کے ساتھ کرشمہ ظاہر ہوتا ہے۔ کرنا کیا ہے آپ کو پہلے بتائے دیتا ہوں کہ کب کرنا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ یہ عمل ہر فرض نماز کے بعد کرنا ہے، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور یہ عمل کرنا ہے۔ 11 دن تک کرنا ہے یا 21 دن تک کرنا ہے، مسلسل کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے، اسکرین پر آپ کو یہ دعا دکھائی جا رہی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ جو اسکرین پر دعا دکھائی جا رہی ہے وہ پڑھنی ہے۔ آسان دعا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بحق لا الہ الا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حل المشکلات یا رب العالمین یا رب السماوات والارض۔ یہ دعا آپ کو 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بس یہ ہر نماز کے بعد کا عمل ختم ہوا، اور یہی عمل آپ کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے۔ جب آپ سارے کاموں سے فارغ ہو جائے، آپ کو کوئی مشغولی نہ ہو کہ اب آرام ہی کرنا ہے، اس وقت آپ اس عمل کو کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں۔ ہو سکے تو ایسی جگہ کریں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی پریشان نہ کرے۔ سب سے پہلے وضو کر لیجئے، 2 رکعت نماز اگر توفیق ملے تو پڑھ لیجئے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مصلی بچھا لیجئے۔ اب آپ نے وضو کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب 2 رکعت نماز ختم کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور تصور کریے دل میں اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں لائیے اور سوچئے کہ میں یہ دعا جو پڑھ رہی ہوں اس کی برکت سے اللہ ضرور بھی ضرور میرے سارے کاموں کو بنائے گا، ساری مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں بھریے اور پھر اپنی آنکھوں کو بند رکھیے اور تصور کیجئے کہ آسمان سے کوئی روشنی اتر رہی ہے، میرے دل سے ٹچ ہو رہی ہے اور میرے کام بن رہے ہیں، اللہ کی غیبی مدد مجھے مل رہی ہے۔ انہی تصور کے ساتھ آپ 101 مرتبہ یہی دعا جو اسکرین پر آپ کو دکھائی تھی پڑھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بحق لا الہ الا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حل المشکلات یا رب العالمین یا رب السماوات والارض۔ 101 مرتبہ، آگے پیچھے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اور جب یہ وظیفہ ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، اللہ ہر مشکل کو آسان کرے گا، اور پھر آرام کریے۔
چند دن گزریں گے، 11 دن یا 21 دن، آپ کی ساری مشکلات اللہ تعالیٰ دور کرے گا اور غیبی مدد شامل حال ہوگی، اور ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی سبب اللہ ضرور پیدا کر دے گا۔ یہ عمل کرامتی عمل ہے، اپنے پاس مت رکھیے، اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے، تاکہ جو بھی مشکل میں ہیں، پریشانیوں میں، اللہ اس عمل کی برکت سے ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کی مشکل کو آسان کر دے۔ اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار۔ رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال۔